أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. طریق لبیک یا رسول اللہ، طریق لبیک پاکستان کے تمام ذمہ داران، تمام عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ حضرات نے جس انداز میں نبی علیہ السلام کی عزت آبرو پر پہرا دینے کے لیے 15 نومبر کو لیاقت باغ سے ہوتے ہوئے فیض آباد پہنچے ہیں، نبی علیہ السلام اپنی حفاظت فرمانے والے کے لیے حضور دعا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے پوری رات پہرا دیا تو میرے آقا نے فرمایا اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی، یا اللہ ابو ایوب انصاری نے جیسے پوری رات میرا پہرا دیا، یا اللہ ہمیشہ ان کی تو حفاظت فرما۔ اب جو تم ہمارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، توجہ توجہ، وفا موختی ازما بکارے دیگراں کر دی، وفا تم نے اسلام سے سیکھی۔ مراد یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جگہ ہے اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی، اور ربودی از گوہر ماں نثارے دیگراں کر دی۔ ہیرے جواہرات تم یہاں سے لوٹتے ہو اور وہ نچھاور غیروں پر کرتے ہو۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لیے اللہ کے غضب سے جگہ بھی نہ ملے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ آپ کو جو بھی حضور نے فرمایا مومن وہ دل تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے، ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی۔ تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو، پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو، جس دن آپ عدالت بیسی تل تل اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے۔ سزا یہ نہیں رہنا، سزا نہیں رہنا۔ یہ تمہیں تمہاری ایجنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی امبیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی۔
کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ سارے، یہ سادات، حافظ، قاری، آپ ان سے آ کر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ ہم آپ کو بتا دیتے کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی، کراچی میں بھی وہی کی، ہر جگہ میں نے کہا، پشاور میں بھی میں نے کہا کہ انسان کے بچے بنو، اس کو نکالو، اور تم نے ایجنسیوں نے کہا نہیں ان کے پاس تو بندے ہی نہیں ہیں۔ بندے نہیں، اقبال کہتا ہے توجہ، چڑھتی ہے جب فقر کی سام پہ تیغ خودی، تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سے۔ توجہ جی، جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو، اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور علماء نے رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ من آذا مسلما فقد آذانی، حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا۔ اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو۔ یہ میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے، جو یہاں مخبر بیٹھے نا، جھوٹ ہی ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ 72 سال تم نے جھوٹ بولا نا، تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا۔ نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی، نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی، نہ ہماری اشیاء کی وقت رہی۔ کہتے یہ پاکستانی بنی ہوئی ہے، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، ان کو لائن میں لگا دو۔ تم نے برباد کیا ہے۔ میں نے تو 2 تقریریں کی ہیں، تو انڈیا، توجہ، وہ تمہارے میزائلوں سے اتنا نہیں یرکتا جتنی میری تقریر سے وہ گراؤ، جلاؤ، بندے مارنا اور دکانیں لوٹنا ہمارے کروڑوں میں حصے میں بھی کسی کارکن کے دل میں بھی نہیں آئی۔ کل جو ظلم تم نے کیا، یہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہے، اور رات 4 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک، ایک دن تو عدالت لگنی ہے۔ بڑا ظلم کیا، کوئی بات انشاءاللہ یہ بات پھر جو ہے نا، یہ کوئی مسئلہ ہے، یہ تو ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسی عطایا متن البلایا، جو اللہ کے انعامات ہوتے ہیں نا، وہ تکلیفوں کی پشت پر سوار ہو کے آتے ہیں۔ ہم حضور مرنے کے لیے پیش ہو گئے، ہم مرنے کے لیے آ گئے۔ توجہ، نہ کوئی ہمارا کارکن اس قسم کی جناب وہ باتوں میں ملوث ہے تو آپ ہمیں بتائیں۔ میں بھی موجود ہوں، شاہ جی موجود ہیں، اے موجود ہیں، مفتی شاہ جی موجود ہیں، ہمارے سرپرست اعلیٰ موجود ہیں، ہمارے شاہ جی آگے بیٹھے ہیں، سید ظہیر الحسن شاہ صاحب موجود ہیں۔ آپ کو کیا مسائل ہے ہم سے؟ وہ جو درد ہے نا، وہ اصل بتائیں آپ، وہ بتائیں۔ وہ درد تو ہے جب، وہ تو قیامت تک رہنے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن وامتازوا اليوم ایھا المجرمون میں تم بھی کھڑے ہو، اور اس دن پھر یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن پھر اپنے ہاتھ کاٹو کہ ہائے ہم نے لبیک والوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیے۔ لیکن آج لے ان کی پناہ، کوئی ہمارے مقاصد ایسے نہیں ہے۔ آپ کو ایجنسیاں غلط رپورٹ دیتی ہیں، اور انشاءاللہ یہ قیامت والے دن انگلیاں بھی بول پڑیں گی۔ جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو نا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے، یہ دہشت گردی کرنا چاہتے تھے، ہمارے یہ مقاصد کی بات نہیں ہے۔ ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ سفیر نکال دو، بات ختم۔ ہم نے کیا اس کو آگ لگانی ہے؟ ہم تو یہ جو ادھر کھڑے ہیں نا، وہ درخت کا پتہ کاٹنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ اب تم ہم سے کون سا وہ سند لینا چاہتے ہو؟ وہ ذرا سند اختیار کر کے مجھے بھی لاہور بھیج دینا،
کہ پاکستان کی اس طرح بندہ محب وطن ہوتا ہے، یہ سند ہے اس کی. ہاں ہم ہمارے شاہ صاحب کو بھی بھیج دینا اور ہم پھر آپ کو اس پر سائن کر کے بھیج دیں گے کہ محب وطن وہ ہوتا ہے. میں آپ آگے حذف کر رہا ہوں سارے. ہاں محب وطن کون ہوتے ہیں میں حذف کر رہا ہوں ساری باتیں. ہاں جی یہ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور حضور کی عزت کے لیے ہم باہر نکلے ہیں. تم نے ڈاکہ مارا ووٹوں پر، ہم نے کوئی احتجاج کیا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا. آئندہ بھی ڈاکہ مارو گے تو کیا کرو گے؟ سدا تم نے رہنا ہے. حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے. بے شک انشاءاللہ. شاہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے نا، اقبال کلندر لاہوری کہتا ہے ہلکا درویشوں وہ مرد خدا کہتا ہے. ہلکا درویشوں وہ مرد خدا کہتا ہے، وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا ہے. ہلکا درویشاں وہ مرد خدا کیسا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن، سبحان اللہ. جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز. ہلکا درویشاں وہ مرد خدا کیسا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہلکا درویشاں وہ مرد خدا کیسا. ہاں جیسے ہنس رہے ہیں جیل میں بھی ایسے ہنستے تھے، زیادہ ہنستے تھے. سبحان اللہ. ہلکا درویشاں وہ مرد خدا کیسا. ادھر بھی یہی فکر، ادھر بھی یہی باتیں، ادھر بھی یہی. کوئی کبھی بات نہیں کی میرے پیچھے کیا ہونا ہے، آگے کیا ہونا ہے. ایسی کرتے تھے. دعا جب باہر نکلتے تھے تو عجیب انداز سے مدینہ پاک کی طرف منہ کر کے دعا ضرور مانگتے تھے چھپ کے میرے کو. میں تو اندر ہوتا تھا، مجھے پتا تھا شاہ صاحب ادھر گئے ہیں دعا مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. ہلکا درویشاں وہ مرد خدا کر. اس لیے میں تو ویسے بیمار ہوں 4-5 دنوں سے، لیکن میں پھر بھی آ گیا کہ نہ آندا تو تساں دا میرا جناب سر تے وال بھی پھٹ رہے ہیں. ہاں جی نا تساں کہنا جی لو جی اور بس ہی ویکھ لیا جی وہ بھی حضرت صاحب ہی نکلے. بالکل جی نا جی ایسے نہیں ہو سکتا. لکھا سلام بابا جی. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگوداؤ میں. یہ سارے یہ آپ کل میں نے جب آپ کا منظر دیکھا نا تو میں نے کہا صدیاں گزر گئیں. آپ نے جو وہاں کا منظر بنایا نا، یہ بنانے سے نہیں بنا، بات کہیں اور سے آ گئی. بابا جی لکھا سلام. زور لاؤ بھائی شیرو، زور لاؤ. ختم نبوت. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے. اللہ نہ کرے کہ وقت آیا تو یہ سب سے پہلے یہی ہوگا انشاءاللہ. اور میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، ان حضور کے غلاموں سے نہ الجھو، ان حضور کے غلاموں سے. جی اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے. آمین. توجہ توجہ جی آمین. باقی رہ گیا ہندوؤں کا مسئلہ، تو ہمیں قطب مینار بھی قطب الدین ایبک چھوڑ کر گیا دینے.
دہلی دی جامع مسجد بھی ساڑی ہے، بالکل بالکل بے شک تاج محل بھی ساڑا ہے، بے شک بابری مسجد کا ساتھ جو تم نے کیا اس کا بدلہ تو ہم نے لینا ہے۔ توجہ، ہاں ہمارے مقاصد میں کوئی بات ہے کہ فلاں کو قتل کرنا ہے، 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 فلاں کو مار دینا ہے، فلاں کو یہ کر دینا ہے، آپ کو ابھی ہماری سمجھ نہیں آئی، اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے، آمین آپ کو سمجھ عطا فرمائے، آمین اللہ۔ اقبال کی گل کر گیا، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ توجہ بھائی، توجہ بھائی، توجہ۔ ماشاء اللہ اور جو آپ کر رہے ہیں، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، اللہ اکبر رسول اللہ کی عزت پر بات بن گئی، اور پھر قبر کے اندر رسول اللہ نے پوچھ لیا، ہاں جی وہ آئے تھے تو آپ بجائے اس کے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے آپ ان کو مارتے رہے، آپ ان کے خلاف پرچے کاٹتے رہے، اس طرح نہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، ہم سے بڑا کوئی محب وطن کوئی نہیں، اور ہم سے بڑا کوئی رسول اللہ کے دین کی بات کر ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سے لمحہ پہ صدور بھی ہوگا، میں اس وقت سینے میں کیا سوچ رہا ہوں، آپ کیا ہیں یہ بھی راز نکال کر رکھ دیے جائیں گے۔ تو اگر یہ تمہاری یہ باتیں حضور کے کام نہ آئی، تمہارا یہ کیمرہ، یا تو ہم غلط کام کر رہے ہو نا، تو پھر آپ بالکل ہمارے خلاف بات کریں۔ جب صرف بات رسول اللہ کی عزت کی ہے، آپ آگے لگے نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آگے لگے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی بھی آگے لگے، ہماری ویل پیچھے رہ گئی، ہمارے یہ قائدین پیچھے رہ گئے تو بات کرنا، اس طرح نہ کریں ہمارے ساتھ۔ ادھر جو بیٹھے ہیں نا وہ درد دل رکھنے والے کوئی پاکستان کے بارے میں، وہ ہماری بات اگر ان کے کان صحیح ہیں تو وہاں تک پہنچائیں۔ لوگوں کے گھروں میں سیڑھیاں لگا کے داخل ہونا، پتہ ہے نا رسول اللہ کنگھی فرما رہے تھے تو ایک بندہ آیا تو اس نے دستک دی، تو پھر وہ جو دروازے کے سوراخ ہیں انہوں نے پھر وہاں سے دیکھا تو رسول اللہ وہ کنگھی لے کر جلدی سے آئے، اور میں قریب تھا کہ میں اس کی آنکھ نکال دیتا۔ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے نا، تم نہ کسی عورتیں دیکھتے ہو، نہ بچیاں دیکھتے ہو، بچے دیکھتے ہو، نہ مسجد دیکھتے ہو، اور یہ میڈیا والے قیامت والے دن مسجدیں تو اٹھا کر رکھ دی جائیں گی، لیکن میڈیا کا سامان نہیں رکھا جائے گا، یہ ان پلڑوں میں رکھا جائے گا۔ اس دن پھر کیا ہوگا؟ آپ کم از کم مسجدوں کے تقدس کا تو خیال کریں کہ بھائی جوتوں سمیت مسجدوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک وہاں دروازہ توڑا گیا تو پورا میڈیا چیخا، اجی یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو آپ کو پتہ ہے کتنے مسجدوں کے دروازے انہوں نے توڑے، کتنی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا، کتنے اماموں کو اٹھا لیا گیا، کتنے خطیبوں کو اٹھا لیا گیا، اس جرم میں کہ لبیک کا نعرہ لگانا ہے، یہ تو لگنا ہے۔
میرے آقا و مولا اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے تھا، ورنہ وہاں اس اونٹنی میں کیسے پھسلنا تھا. اونٹنی پھسلی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ چھلانگ لگا کر رسول اللہ کو جا کے ہاتھ رکھا. جعلن اللہ فداک یا رسول اللہ. حضور آپ کی اونٹنی کیوں پھسلی؟ میں جو قربان ہونے کے لیے. صرف اونٹنی پھسلی تو اتنے بڑے واقعات ہو گئے اور تم ہمیں لالا پاپی دیتے ہو. ایسے ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا، ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں حضور کی عزت پر پہرا دو. بے شک بے شک. ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ بھی رسول اللہ کی ناموس کے محافظین کی لائن میں آ جائیں. آپ اس لائن میں لگ جائیں جس میں نور الدین لگا ہوا ہوگا. آپ اس لائن میں لگ جائیں جہاں صلاح الدین لگا ہوگا. آپ اس لائن میں لگ جائیں جہاں محمود غزنوی لگا ہوگا، شہاب الدین محمد غوری لگا ہوگا. کیوں اس طرح اپنی دنیا آخرت برباد کر رہے ہو پھر؟ اور جو نکلتے ہیں آپ ان پر بھی ظلم کرتے ہو. اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. ہم موجود جو ہیں ہمیں پکڑو. نہ اپنی نالیکیاں تاریخ لبیک کے اوپر ڈالتے ہو اور چوکوں میں کھڑ کے آدھے گھنٹے کے لیے احتجاج کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوتا. کشمیر آزاد ایسی ہونا ہے جیسے مکہ فتح ہوا، جیسے بدر فتح ہوا. ہاں آدھا گھنٹہ کارپوریشن کے بندے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی ختم ہو گئے. آدھے گھنٹے میں کارپوریشن کے بندے نے کبھی تنہا لینی ہے. آگ آ جاؤ. اگر کشمیر فتح کرنا ہے نا تو میری 2 تقریریں کرا دو. بالکل اور لبیک لبیک زور لاؤ نا. آپ جی جلدی اٹھا لیں. تھی کہڑے جناب ٹماٹر بیجنے، تھی ٹماٹر بیجنے، جلدی اٹھا لیں. کی ہوا ایسا؟ اج بھی بیٹھی ہے، کل بھی بیٹھی ہے، مہینے بھی بیٹھی ہے. ایسے تھوڑا کیا کام ہے؟ کنک کا موسم تو ویسے لنگ گیا، چھولے کا موسم بھی لنگ گیا، سرسوں کا موسم بھی لگ گیا. ساری میرے تو تھی کی بیجنے. جلدی اٹھ جاؤ جی. جلدی کیوں بھائی؟ شکر کرو کہ رسول اللہ کی عزت کے ہم نعرے یہاں لگا رہے ہیں. کیا بات ہے، واہ. ہم یہاں چھڑکاؤ کر رہے ہیں لبیک کے ذریعے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اتنے سپیکر جازان ہوئے پھر پریشانی. مولانا اتنے سپیکر تقریر کر دیں پھر پریشانی. جناب تراویح نماز پڑھی جائے پھر پریشانی. مساجد اور مدارس کے اندر دینی تعلیم شروع کر دی جائے پھر پریشانی. تم بتاؤ جو درد ہے وہ ہمیں بتاؤ. پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا وہ تو یہی ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال قلندر لاہوری، لیاقت علی خان، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی، سید ابو الحسنات قادری، مولانا مصطفیٰ رضا خان، مولانا حامد رضا خان، اگر ان کے کوئی اور مقاصد تھے تو ہم نہیں سمجھ سکے. آپ ہمیں لا کر دکھائیں. اس طرح نہ کرے. پاکستان ہمیشہ جو قومیں بنیادیں چھوڑ دیتی ہے وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں. بنیاد پر ہی تو ہم کھڑے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ بھائی اتراتی تو سی نہیں لگے شہروں تے ہوں تو سی تو ویسے بھی کوئی نہیں. سارا لاؤ نا آواز پھر یا پھر تو کدھر بلا لے پھر.
آؤ کہ تو رات پھر نیند نہ آئے صاحب کی جانے فون کی مولانا کی گل کی تھی نہ مولانا یہی گل کی تھی کہ اسی حضور کا نام لے رہے اور وہ زمین خوش ہوتی جسے رسول اللہ کا نام لیا ہاں جی یہ مطلب شاہ رحمت جی آپ ڈرانا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آپ اپنی حکومتیں کریں رسول اللہ کی عزت پر پیرا دیں ہم نے کبھی کوئی بات کی ہے ان باتوں کو چھوڑیں اور پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ان مقاصد کے ساتھ ہمارے باتیں سنا کرے اور جھوٹا بندہ جھوٹا ہی ہوتا ہے جھوٹیاں خبراں تے کدی بھی تمہیں حق نہیں بنتا پتہ ہے کتنی قیامت نو سزا لبنی تمہیں ایک آلے رسول تسی انہوں نے جناب جا کے انہوں نے منہ تے تسی جتیاں مارنے ہو لوگوں دے تو لبیک کیوں کہنا یہ تو کمال ہے یہ تو گو بھی کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ ہرنی بھی کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ صحابہ بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ تم منہ پر جوتے مارتے ہو آپ کی کس نے تعلیم کی پھر تم علماء کو تانے دیتے ہو کہ دین دے ٹھیکیدار اسی دین دے ٹھیکیدار نہیں لیکن چوکیدار ضرور ہیں تسی ٹھیکیدار ہو جی نہیں بس تسی جی ہاں چوکیدار ہیں اب یہ لفظ تمہیں کون پڑھاتا ہے کہ تم علماء کو دیکھ کر کہو تم دین دے ٹھیکیدار ہو ہاں ہاں ایما سی اگلی گل کر تو کیا بات ہے پہلے تو میں کہتا سی نہیں ہوں ایما بے شک بے شک بے شک شرمے مارے میں اندر بڑی ہوں تو سمجھا یہ کیا ٹھیکیداری تو کبھی بھی ہم نے دعوے نہیں کی یا کبھی کہا ہو تو بتاؤ ہم نے ٹھیکیداری کی دعوت کی ہے دعوے کیے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں اور رسول اللہ کی عزت کی بات کرتے ہیں اور اگر اس یہ جو مجمع ہے اور یہ جو عاشقان مصطفیٰ اس کے مقابلے میں آپ کے پاس دنیا میں کوئی بندہ ہے نا تو میرے سامنے لاؤ بیٹھ جاؤ ابھی او بھائی بیٹھ جاؤ ابھی تو میں تو رات نہیں آ سکا تو وہاں تو پہلی مرتبہ کئی مرتبہ میں نے یہ حدیثیں پڑھی ہیں تو آج بھی حضور کی مبارک ولی کی حدیث میں پڑھ دیتا ہوں جو سننا چاہتا ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے قیامت والے دن یہ جگہ تو گواہی دے نا سبحان اللہ تاجی فرما رہا ہے یوم دن تحدث اخبارها عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالي هند بن ابي علا وكان صوفا عن حلیة رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتهي ان يصف لي من شيء نتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجه تلال والقمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم العامد رجل الشعر
انفرقت عقيدة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو بفره وأزهر اللون واسع الجبين وزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب وأقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سعل الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المشربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بعدن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعه يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي عند ابن أبي هالة وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم زواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام عن علي رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغض ولا بالكثير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أضعج العينين أعظم الأشفار جليل المشاش والقتت أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرة مرة وبضاحة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نائته لم أر قبله ولا بعده مثله سبحان اللہ سبحان اللہ آگے پڑھ دے وہ آگے نال تو جڑے تے بیٹھن نہ مخبر بھائی عربی گالاں کڈنا یہ رسول اللہ کا ہے نور کا سراپا ہے یہ تو جاتی ویخ کے عرض کی تھی میں کیا صدیق اکبر کون ہے میں کہا تو اپنا کام کر میں کہا صدیق تو نہ دس نہ ہے جی کو ہویا نہ کوئی باتیں نہ کرو گالیاں باتیں ہیں ہم گالیاں اتنے بڑے بڑے میرے ساتھ سادات ہیں علماء ہیں مشائخ ہیں حفاظ ہیں
شیخ الحدیث ہیں. تو شاہ جی تو ویسے بھی کسی کا لحاظ نہیں کرتے. گل کرتے ہیں. ہاں جی.